اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں۔ دوستوں، جب ظالم دیکھتا ہے کہ سچ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے تو وہ جھکتا نہیں بلکہ اور زیادہ بوکھلا جاتا ہے۔ فرعون بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، لاٹھی کا اجگر بن جانا اور جادوگروں کا سچائی کے آگے سجدے میں گر جانا، یہ سب دیکھ کر فرعون کا تخت ہل چکا تھا، لیکن اس کا گھمنڈ اب بھی زندہ تھا۔ دوستوں، فرعون کا غصہ دربار میں سناٹا تھا، جادوگر سجدے میں تھے اور فرعون کی آنکھوں میں آگ۔ دوستوں، وہ دہاڑا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ دوستوں، یہ سب ایک سازش ہے۔ اس نے سچائی کو قبول کرنے کے بجائے اسے بغاوت گھوشت کر دیا۔ دوستوں، ظلم کا ایک نیا اعلان۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے مردوں پر اور سختی، محنت دگنی، عورتوں کی بے عزتی، بچوں پر نگرانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر کھلا ظلم۔ اس نے اعلان کیا کہ میں تمہیں زمین میں زندہ رہنے بھی نہیں دوں گا اور مرنے بھی نہیں دوں گا۔ دوستوں، صبر کی کڑی پریچھا۔ بنی اسرائیل رونے لگے، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر دعا کرنے لگیں، بوڑھے ماں باپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ یا اللہ، کیا یہی ہماری آخری سانسیں ہیں؟ کیا یہی ہر طرف ڈر کا ماحول رہے گا؟ دوستوں، ہر گھر میں آہیں تھیں، لیکن ایمان اب دلوں میں اتر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلی۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی زمین کا مالک ہے، انجام پرہیزگاروں کا ہی ہوگا۔ یہ شبد آسان نہیں تھے، مگر دلوں کو تھامنے کے لیے کافی تھے۔ ایمان کی روشنی۔ دوستوں، ظلم بڑھا مگر ایمان اور مضبوط ہوا۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈر پھیلا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے خاتمے کی نیو خود رکھ رہا تھا۔ دوستوں، جب ظالم ظلم کی حد پار کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ نصرت الہی قریب آ چکا ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو پکڑتا ہے تو اچانک نہیں پکڑتا، پہلے چیتاونی دیتا ہے، خبردار کرتا ہے، پھر موقع، پھر نشانیاں، تاکہ کوئی تو لوٹ آئے۔ لیکن فرعون کی قوم ہر نشانی کو جادو جادو کہہ کر ٹالتی رہتی تھی۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی پہلی نشانی، طوفان۔ اچانک آسمان بدلا، کالے بادل چھا گئے، ہوائیں چیخنے لگیں اور ایسا طوفان آیا کہ کھیت اجڑ گئے۔ دوستوں، گھر گر گئے، ندی افان پر آ گئی۔ فرعون گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ آفت ہٹ جاتی ہے، ٹل گئی، تو میں ضرور بنی اسرائیل کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طوفان تھم گیا، لیکن جیسے ہی راحت ملی، سکون ملا، فرعون پلٹ گیا۔ دوستوں، اب دیکھیے دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ٹڈیاں۔ کچھ ہی دنوں میں آسمان سے ٹڈیوں کا سیلاب اتر آیا، اتنے زیادہ کھیت صاف، اناج ختم، پتے چٹ کر گئے، مصر کی دولت مٹی بنتی جا رہی تھی۔ دوستو، فرعون پھر بولا کہ بس یہ ہٹا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ظلم بند کر دوں گا۔ دوستو، پھر دعا ہوئی، ٹڈیاں چلی گئیں اور وعدہ پھر ٹوٹ گیا، اس نے وعدہ پھر توڑ دیا۔ دوستو، تیسری نشانی دیکھیے، جوں یعنی کیڑے
اب لوگوں کے بدن پر کپڑوں میں کیڑے، بالوں میں کیڑے بھر گئے، نہ چین، نہ تو نیند آتی، نہ سکون ملتا، مگر فرعون کا دل اب بھی پتھر بنا رہا، وہ بس وعدہ کرتا اور توڑ دیتا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوتھی نشانی، میڈھک، ہر گھر، ہر برتن، ہر بستر میڈھک ہی میڈھک، کھانا کھولو میڈھک، پانی بھرو میڈھک، سونے جاؤ میڈھک، زندگی عذاب بن گئی۔ لیکن پھر بھی وہ دعا کرواتا اور یہ آفت ٹل جاتی، پھر سے وہ ظلم پر آبادہ ہو جاتا۔ دوستوں، پانچویں نشانی، خون، نیل کا پانی جو زندگی تھا وہ خون بن گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے پانی، لیکن قبطیوں کے لیے صرف خون۔ اب بھی فرعون نہیں جھکا۔ آخری موقع، ہر بار فرعون نے کہا کہ میں مان لوں گا، اور ہر بار اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اس نے مذاق بنا دیا۔ صبر کی انتہا دوستوں، بنی اسرائیل نے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ کب ختم ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اب قریب ہے۔ دوستوں، جب رحمت کو ٹھکرایا جائے تو وہی رحمت عذاب بن جاتی ہے۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ضرور بتایا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امان اسلامک اسٹوریز۔